الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الثقلين جد الحسن والحسين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ورحمة الله على شيعتهم ومحبيهم أجمعين. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات علیہ محمد. صلی اللہ محمد. سب سے پہلے وقت کے امام کو، امام یاسر کو، یوسف زہرا کو، ان کی جد امجد سید الشہداء امام حسین علیہ السلام
اور ان کے باوفا اصحاب و انصار کی عظیم شہادت پر قرصہ دینے کے لیے مل کر صلوات بانیان مجلس اور وہ تمام افراد جنہوں نے دام میں، دل میں، سکھ میں، قدر میں اس مجلس اعضاء کے انعقاد میں حصہ لیا، ان سب کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے بھی مل کر صلوات پڑھیں۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی مل کر بآواز بلند صلوات سب سے پہلے پروردگار کا، اس ذات واجب کا، اس ذات حنان و منان کا شکر گزار کہ جس نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ میں آپ سے ہم کلام ہو سکوں، اور اس کے بعد ان احباب کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے میرے لیے یہ موقع فراہم کیا تاکہ میں آپ کی خدمت میں چند آرائز پیش کر سکوں، یا یوں کہوں کہ اپنا پڑھا ہوا سبق آپ کو دوبارہ سنا سکوں۔ یہ بات اس لیے کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ 8ویں امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، کہ جو بھی مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ خالق کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ان تمام مرد و خواتین، مومنین و مومنات جو رات کو اس وقت اپنا آرام چھوڑ کر یہاں تشریف فرما ہوئے، ان سب کا تہ دل سے شکر گزار بھی ہوں، اور بارگاہ الہی میں دست دعا بھی ہوں کہ پروردگار ہمارا یہاں آنا، بیٹھنا، سننا اور سنانا عبادت احسن میں شمار فرمائے، اور اسے ہمارے لیے قبر و قیامت کا بہترین ذخیرہ بنائے۔ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ جس آیے معافی ہدایت کی تلاوت کا کل بھی اور آج بھی شرف حاصل کیا، یہ سورہ مبارکہ جمعہ کی دوسری آیت ہے، جس میں پروردگار کا ارشاد ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ آیت کے الفاظ، ان کے بارے میں کچھ ابتدائی مباحث، ابتدائی معلومات کوشش کی کہ کل آپ تک پہنچائی جائیں، اور یاد کیا کہ اسی ذات کو یہ حق حاصل ہے کہ هو الذی بعث، کہ وہی مبعوث کرتی ہے انبیاء و رسل کو،
اسی ذات کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنا نمائندہ اپنی طرف سے ہادی، اپنی طرف سے امام اور نبی لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجے۔ اور اس کے بارے میں کیونکہ بہت زیادہ پیچیدہ علمی گفتگو کرنا شاید مصلحت نہ ہو، یہ ایک قاعدہ لطف کے تحت ہے کہ پروردگار اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے، اور اس محبت کی بنیاد پر اس نے اس انسان کے لیے جو پہلا انسان خلق کیا اسے ہی ہادی بنا کے بھیجا۔ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جتنا بھی شکر اس نعمت کا ادا کرنا چاہیے کہ پروردگار نے ہمیں انسان بنایا، اور پھر جب آج کے انسان کو دیکھتے ہیں تو اس کے بعد ایک دوسرے شکر کی نوبت آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں امت محمدیہ کی ایک فرد بنایا۔ اس پہ جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اور پھر تیسرے مرحلے میں جب دنیا اسلام میں مختلف قسم کے نشیب و فراز کو دیکھتے ہیں، افراط و تفرید کو دیکھتے ہیں، شدت پسندی کو دیکھتے ہیں، غیر معقولیت کو دیکھتے ہیں، تو پھر دل یہی کرتا ہے کہ اس نعمت عظمیٰ کے شکرانے کے طور پر کہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی ولایت سے متمسک کیا، اس نعمت کے شکرانے کے طور پر اگر ساری زندگی سر پہ سجود رہوں تو یہ کم ہے، اور یہ نعمت اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ یہ آج کے دور میں آپ کے لیے قابل مشاہدہ ہیں یہ باتیں، آپ بڑی آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ انسان دنیا کے کہاں جا رہے ہیں، مسلمان کہاں جا رہے ہیں، اور پھر وہ لوگ جو متمسکین راہ ولایت ہیں ان کو دیکھیے تو یہ راستہ واقعاً صراط مستقیم ہے، اس میں کوئی شک و شائبے کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس پر عقلی و غیر عقلی بہت سارے دلائل موجود ہیں، چونکہ ابھی اس طرف میں نہیں جانا چاہتا، صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پروردگار کا لطف ہے کہ اس نے جب بھی انسانوں کو خلق کیا تو ان کی ہدایت کا اہتمام کیا، انسان کو ہادی کے بغیر نہیں چھوڑا، اور یہ اختیار کے تعیین ہادی کون کرے یہ بھی اپنے پاس رکھا، ہم نہیں کر سکتے۔ میں معمولاً مثال دیتا رہتا ہوں کہ پروردگار نے یہ انتخاب ہمارے اوپر کیوں نہیں چھوڑا کہ ہم خلیفے کا انتخاب کریں، ہم نبی کا انتخاب کریں، ہم رسول کا انتخاب کریں، کیوں نہیں ہمارے اوپر چھوڑا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری نگاہ یا اپنے مفادات کو دیکھتی ہے، یا زیادہ سے زیادہ ہماری نگاہ ظواہر کو دیکھتی ہے، حقائق کو نہیں دیکھ سکتی۔
اور آپ سب نے تجربہ کیا ہے، میں عام طور پر یہی مثال دیتا ہوں کہ آپ جاتے ہیں، ایک بالکل سامنے کی بات ہے، جب بھی کوئی سبزی فروٹ خریدنے جاتے ہیں، ظاہراً دیکھتے ہیں کہ بڑا خوبصورت پھل ہے، بڑی خوبصورت سبزی ہے، خرید لیتے ہیں، گھر آ کے کاٹتے ہیں، دیکھتے ہیں دھوکہ ہو گیا، اندر سے خراب ہے۔ ظاہر سے ایک الیکٹرانک سے متعلق کوئی چیز خریدتے ہیں، گارنٹی بھی ہے، وارنٹی بھی ہے، لیکن گھر آ کے جب کھول کے چلاتے ہیں دیکھتے ہیں خراب نکلا ہے۔ یہ ہمارا انتخاب ہے۔ جب ہم انسانوں کا انتخاب کرتے ہیں کہ فلاں کو کونسلر بنایا جائے ووٹنگ سے، جمہوریت سے، فلاں کو MNA بنایا جائے، MPA بنایا جائے، بڑے بڑے نعرے، بڑی بڑی وابستگی، بڑے بڑے مفادات، ان کو دیکھا جاتا ہے، لیکن جب وہ منتخب ہو جاتا ہے، کچھ ہی عرصہ گزرنے کے بعد آپ خود ہی پچھتانا شروع کر دیتے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہمارا انتخاب صحیح نہیں، لہذا ہماری پہچان، ہماری معرفت یہ ناقص ہے، لہذا پروردگار نے یہ انتخاب ہمارے اوپر نہیں چھوڑا۔ اور تاریخ میں آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے تجربات بھی کیے، انتخاب بھی کیے، اور بعد میں دیکھا کہ غلط انتخاب ہو گیا، اس لیے کہ منتخب ہونے والے نے خود اعتراف کیا کہ میں غلطی پر ہوں۔ یہ بڑی بات ہے، لہذا پروردگار نے انتخاب کا حق اپنے پاس رکھا۔ کہا والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ مبعوث کرتا ہے، کل میں نے عرض کیا کیوں وہ مبعوث کرتا ہے، اس لیے کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس لیے کہ سب کچھ ہے ہی اسی کا، کائنات میں جو کچھ ہے، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے، وما بینہما جو کچھ ہے، وما تحت الثری جو کچھ ہے، وہ سب اسی کا ہے۔ جب اس کا ہے تو اس کو حق کے انتخاب بھی ہے۔ آپ کون ہیں؟ کل عرض کیا یا ایھا الناس، ناس سے خطاب کیا، صاحبان ایمان سے خطاب نہیں کیا۔ کہا جو تم لوگ ہو سب کے سب، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب فقیر ہو، تمہاری کوئی ملکیت نہیں ہے، تمہارا کچھ نہیں ہے، واللہ هو الغنی الحمید، وہی ذات غنی مطلق ہے۔ اسی سے ایک ہمارے عظیم عالم، نام آپ نے شاید سن رکھا ہو، ملا صدر الدین شیرازی، ملا صدرہ بھی ان کو کہا جاتا ہے، فلسفے میں ان کا بڑا نام ہے۔ دو قسم کے نظریات تھے ان سے پہلے، ایک کو حکمت مشاء کہا جاتا تھا، ایک کو حکمت اشراق کہا جاتا تھا۔ ان دونوں کو مخلوط کر کے ایک تیسرا نظریہ انہوں نے پیش کیا، وہ ہے حکمت متعالیہ۔ اور یہ نظریہ پیش کرنے سے پہلے متعدد دفعہ روزانہ حاضری دیتے تھے بارگاہ کریمہ اہل بیت حضرت فاطمہ معصومہ میں، وہاں سے کسب فیض کر کے یہ نظریہ پیش کیا حکمت متعالیہ کا۔ اس میں بھی وہ یہی فرماتے ہیں کہ انسان عین فقر ہے، یہ نہیں کہ کچھ ہے
اور پھر فقیر ہے، یہ نہیں، عین فقر ہے اور عین ربط ہے کس کے ساتھ؟ اس ذات مستقل کے ساتھ۔ اس کائنات کا تمام وجود وہ اگر ہے تو صرف اس ذات کا ہے، باقی سب کے سب کیا ہیں؟ صرف عین اور ربط ہیں اس ذات کے ساتھ۔ بس انسان کیا ہے؟ انتم الفقراء الی اللہ، تم فقیر ہو۔ کتنے فقیر ہو؟ توجہ کیجیے گا، ایک مل کے صلوات پڑھ لیں محمد علیہ۔ کہا تم جتنے بھی فقیر ہو، میری عنایت چونکہ میں کریم ہوں، لہذا ایک اور جگہ فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ اب تم فقیر نہیں رہے، میں نے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، جو کچھ بھی زمین میں ہے، وہ سب تمہارا تابع کر دیا، وہ تمہارے لیے تسخیر کر دیا۔ تو ایک اور مقام پر فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، میں نے لیل و نہار تمہارے تسخیر میں دے دیے، یہ سب تمہارے لیے ہے۔ کائنات کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، کل میں نے عرض کیا کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو نہیں کر سکتے، یہ سب کی سب نعمتیں تمہارے لیے ہیں۔ پوری کائنات جو کچھ بھی آسمان و زمین میں پروردگار کہہ رہا ہے لہو، میری ملکیت تھی، میں نے تمہارے لیے تسخیر کر دیا۔ توجہ کیجیے گا، ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں، سب کچھ اس انسان کے لیے، اور یہ انسان کس کے لیے؟ توجہ کیجیے، اے انسان سب کچھ تیرے لیے لیکن تو میرے لیے۔ توجہ کیجیے، اے انسان تمام نعمات، تمام موجودات وہ تیری تسخیر میں ہیں، لیکن تجھے میں نے اس لیے پیدا کیا کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ تمہارا کام یہ ہے۔ بعض نے کہا لیعبدون کا مطلب یہ ہے کہ لیعرفون، کہ معرفت الہی حاصل کرو، اس ذات کو پہچانو، لیکن اس تفکیک کے ساتھ، اس فرق کے ساتھ کہ تم نے کن ذات میں غور و فکر نہیں کرنی۔ توجہ کیجیے گا، اس ذات میں غور و فکر نہ کرنا، بھٹک جاؤ گے، اس کے آثار میں غور و فکر کرنا۔ توجہ کیجیے گا، اس کی تخلیق میں غور و فکر کرو گے تو پھر سمجھ آئے گی کہ وہ ذات کتنی عظیم ذات ہے۔ یہ احسان گرامی تمہید تھی، کل کی گفتگو کی تکرار تھی کہ سارے میرے سامعین موضوع کو سمجھ لیں کہ پروردگار ہی ہے جو مبعوث کرتا ہے انبیاء کو، پروردگار ہی ہے جو خلیفہ کو تعین کرتا ہے، پروردگار ہی ہے جو ارسال رسل کرتا ہے۔ اب کیوں کرتا ہے؟ کیوں رسول بھیجے؟ تاکہ لوگوں کو اس ذات کی طرف متوجہ کیا جائے، اس ذات کی معرفت دی جائے، اس ذات کو آشنا کروایا جائے۔ اس لیے فرمایا وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ، یہاں تک کل بات کی میں نے،
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ بس اسی پہ چند جملے عرض کرنے آپ کی خدمت میں، مل کے ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ کتاب کی تعلیم دیتے ہیں انبیاء۔ انبیاء کا ایک ہدف، مقصد یہ ہے کہ وہ کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ کتاب کی تعلیم دینے کے لیے کوئی شرط ہے؟ کہاں سورہ واقعہ میں بیان کی، کہا یہ کتاب مکنون ہے، لا یمسہ الا المطہرون۔ اس کتاب کو ہر کوئی سمجھ نہیں سکتا، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ طہارت رکھتا ہو۔ بھائی توجہ کیجیے، کیسی طہارت؟ مطلق طہارت، ظاہری و باطنی طہارت دونوں، سب طہارتوں کو شامل ہے۔ کہ لا یمسہ الا المطہرون۔ اس کتاب کو ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا، لیکن دروازہ بند نہیں کیا، توجہ کیجیے گا۔ یہ نہیں کہا کہ اس کا ادنا فہم بھی آپ نہیں رکھ سکتے۔ اگر ایسا کہتا پروردگار تو آج جتنی بھی تفسیریں لکھی ہوئی تھیں یہ بےہودہ ہو جاتی۔ انسان کے لیے فہم قرآن کا دروازہ بند نہیں کیا، لیکن وہ ترجمان حقیقی، لیکن وہ تفسیر حقیقی وہ وہی کر سکتا ہے کہ جس کے بارے میں سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا کہ لا یعلم تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، کہ ان آیات کی تعویل ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا، اس کی تعویل یا خود وہ ذات جانتی ہے یا راسخون فی العلم جانتے ہیں۔ سوال کیا گیا صادق آل محمد سے، اللہم صلی یا ابن رسول اللہ، مل مراد من الراسخین فی العلم، راسخین فی العلم سے کون مراد ہے؟ ایک دفعہ نبی کے بیٹے نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا نحن راسخون فی العلم، اگر اس زمین پر راسخون فی العلم دیکھنے ہیں تو وہ ہم ہیں راسخون فی العلم۔ آؤ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آیات کے رموز کیا ہیں، آؤ ہم آپ کو بتائیں گے متشابہ آیات کی تفسیر کیا ہے، آؤ ہم آپ کو بتائیں گے کہ حروف مقطعات سے مراد کیا ہے۔ یہ کون جانتا ہے؟ کہ لا یعلم، کوئی نہیں جانتا، الا اللہ والراسخون فی العلم، یا راسخون فی العلم جانتے ہیں۔ بس کتاب کا علم یہ جو کمال درجے کا علم ہے، جو تفسیر حقیقی ہے، وہ صرف معصوم کر سکتا ہے، اس لیے کہ معصوم کی تفسیر حجت ہے، معصوم کا فہم حرف آخر ہے۔ لیکن کیا باقی نہیں سمجھ سکتے؟ نہیں، قرآن نے اعلان کیا، سب کو مخاطب کر کے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ قرآن میں تدبر کرو، تفکر کرو، تعقل کرو، اس کو سمجھو۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے مفسرین آئے اور اس سلسلے میں ایک امتیازی جو حالت ہے وہ میں سمجھتا ہوں وہ اردو زبان کی ہے۔ توجہ کیجیے، ایک درمیان میں جملہ معترضہ آ گیا، مل کے ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری دنیا میں علماء نے
تفسیر قرآن پہ بڑا کام کیا، بڑی بڑی نامدار تفسیریں لکھی، لیکن آج کے دور میں سب سے زیادہ قرآن کے تراجم اور تفاسیر جس زبان میں موجود ہیں وہ آپ کی زبان ہے، اردو زبان۔ دنیا کی بڑی بڑی زبانیں ہیں، قدیمی زبانیں ہیں۔ عربی زبان کو دیکھ لیجئے، فارسی زبان کو دیکھ لیجئے کہ فارسی زبان والوں کا کہنا ہے کہ ہماری زبان 4000 سال پرانی ہے، لیکن جب فارسی کی تفسیروں کو آپ دیکھیں گے 150 سے 200 سے زیادہ تجاوز نہیں کرتی، اس سے آگے نہیں بڑھتی۔ لیکن جب اردو تفاسیر کا آپ مطالعہ کریں گے، دیکھیں گے، اس سے ہٹ کر کہ یہ کس مکتب کی تفسیر ہے، توجہ کیجیے گا، صرف تفسیر قرآن کو سامنے رکھ کے اگر آپ دیکھیں گے 1200 سے زیادہ اردو زبان میں تراجم اور تفاسیر لکھے جا چکے ہیں، اور اس میں اہل تشیع کے صرف تراجم اور تفاسیر کی تعداد 150 سے زیادہ ہے۔ لہذا اردو زبان میں بڑا کام ہوا ہے، لیکن چونکہ ہمارے ہاں علم دوستی کم ہے، علم کی طرف رغبت کم ہے، وہ ناقید ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو یہ جانتے ہیں۔ پس تفسیر کا علم عزیزان گرامی یہ سب کے لیے ہے، لیکن اس کے درجے ہیں۔ وہ جو کمال کا درجہ ہے، وہ جو حقیقی تفسیر ہے، وہ اہل بیت کے ساتھ مختص ہے، اس لیے کہ لا یمسہ الا المطہرون۔ اس قرآن کو یہ ظاہری مس کرنے کی بات نہیں ہے، اس مس سے مراد چھونا نہیں ہے، اس مس سے مراد حقیقت تک رسائی ہے۔ اس لیے امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں قرآن ظاہرہ عمیق وباطنہ عمیق۔ ایک شخص نے آگے سوال کیا، یا ابن رسول اللہ، کیا قرآن کا ظاہری معنی ہی مراد ہے یا اس کا کوئی باطنی معنی بھی ہوتا ہے؟ امام فرماتے ہیں اس کا ایک ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے۔ پھر فرمایا، اے سائل، اس کا باطنی ایک معنی نہیں ہے، اس کے 7 بطون ہیں۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں، 7 بطون ہیں، یعنی ایک آیت کا اگر ایک ظاہری معنی ہے، اس کے 7 باطنی معانی ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے میں بڑے سادہ الفاظ میں بیان کروں تو آپ جب پیاز لیتے ہیں، ایک چھلکا اتارا، پھر دوسرا چھلکا اتارا، پھر تیسرا چھلکا اتارا، تہیں لگی ہوئی ہیں۔ اسی طرح فہم قرآن بھی ہے، ایک اس کا ظاہری معنی ہے لیکن کچھ باطنی معانی ہیں۔ سائل نے تعجب کیا، یا ابن رسول اللہ، ایک آیت کے 7 معانی کیسے ہو سکتے ہیں؟ امام نے 7 معانی بیان کیے۔ میں توجہ کیجیے، جب 7 معانی بیان کیے اور ظاہر کے ساتھ 7 کے 7 مطابقت بھی رکھتے تھے، پھر تعجب سے سوال کیا، یا ابن رسول اللہ، 7 معانی؟ امام باقر فرماتے ہیں، نہیں اے سننے والے، اس قرآن کی ایک ایک آیت کے 70 بطون ہے۔ کون سمجھ سکتا ہے؟ کہ نحن راسخون فی العلم، یہ ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ محمد و آل محمد، بھائی ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اس کے سمجھنے کے لیے طہارت چاہیے، علم چاہیے، عصمت چاہیے،
اگر وہ عصمت ہوگی، اگر وہ علم لدنی ہوگا، تو پھر معلوم ہوگا کہ ایک آیت کے 70 بطون کیسے ہیں، اور یہ بیان کیے ائمہ نے۔ آئیے آپ سارے، مجھے بتایا گیا کہ پڑھے لکھے افراد یہاں شرکت کرتے ہیں، تفسیر جس کے گھر میں نہیں ہے اسے خریدنی چاہیے۔ قرآن کی تفہیم، فہم قرآن، یہ ہمارے لیے واجب اور ضروری ہے۔ قرآن کی تعلیم بچوں کو دینا واجب اور ضروری ہے۔ اس کے بارے میں کل سوال ہوگا، کل پوچھا جائے گا کیا واجبات کا علم بچے کو سکھایا یا نہیں۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے بیکن ہاؤس میں پڑھایا بچہ، یا فلاں بڑی اکیڈمی میں پڑھایا یا نہیں پڑھایا، انگلش سکھائی ہے یا نہیں سکھائی، یہ سوال نہیں ہوگا۔ لیکن یہ سوال ضرور ہوگا کہ واجبات اور محرمات کا علم سکھایا ہے، قرآن کی قراءت سکھائی ہے یا نہیں۔ یہ ظاہر ہے، ظاہر قرآن ہے۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے، میں آپ کی خدمت میں جسارت نہیں کرتا، کہ جن کو صحیح قرآن کی تلاوت کرنا نہیں آتی، اور امام ان کا یہ فرما رہا ہے کہ اس قرآن کے 70 بطون ہیں۔ اب مجھے بتائیے امام اور معموم میں فاصلہ کتنا ہے، کہ معموم تلاوت کرنا نہیں جانتا، معانی قرآن جو ظاہری ہیں ان کو نہیں سمجھتا، اور امام بطون سمجھانا چاہتا ہے۔ بڑا فاصلہ ہے، اس پر توجہ کیجیے اذان گرامی۔ مل کے ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد وعلی صلی اس بات کو یہاں ہی روکتے ہوئے کہ تعلیم کتاب یہ علم خاص ہے ان ذوات کے ساتھ کہ جو مطہرین ہیں، اور انہوں نے پھر اپنے عمل سے اس حقیقت کو ثابت کیا۔ صرف ایک مثال کہ اگر قرآن نے کہا انفاق کرو، بہت سارے لوگوں نے انفاق کیا، پورے گھر رائے خدا میں دے دیے، لیکن ایک انفاق اہل بیت نے کیا۔ سورہ انسان، سورہ دہر، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، یعنی خود چاہیے تھا، خود روزہ رکھا، سب کے سب بھوک سے ہیں، کھانے کی ضرورت ہے، ہماری طرح نہیں کہ آج زیادہ پک گیا ہے ایک پلیٹ ہم سائوں کو بھیج دیں، یہ نہیں ہے۔ اہل بیت نے انفاق اس طرح نہیں کیا، کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، خود اس کو چاہتے تھے۔ پھر کس کو دیا؟ یتیم و مسکین و اسیر کو دیا، اور پھر قرآن نے اعلان کیا انما نطعمکم لوجہ اللہ۔ انہوں نے اس لیے نہیں دیا کہ میں نے فلاں کے گھر کھانا بھیجا ہے، دیکھتے ہیں وہ بھی بھیجتے ہیں یا نہیں بھیجتے، اگر نہ بھیجا تو پھر اگلی بار نہیں بھیجنا۔ ہمارا انفاق یہی ہے، وہاں ایسا نہیں ہے، اہل بیت نے یہ نہیں سکھایا کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، انہوں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے دیا۔ پھر ہم جب کسی کو دیتے ہیں تو ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ جب بھی ملے وہ پہلے سلام کرے، کیونکہ میں نے احسان کیا ہوا ہے، میں نے اس کو دیا ہوا ہے، میرا ہاتھ اوپر ہے۔ اہل بیت کا یہ کردار نہیں ہے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ،
لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہمیں اس کے بدلے کسی چیز کی ضرورت ہے اور نہ ہی تمہارے شکریہ کی ضرورت ہے۔ یہ ہے اہل بیت کا انفاق۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بس عزیزان گرامی، اہل بیت علیہ السلام نے عملاً کر کے دکھایا کہ قرآن پر کیسے عمل کرنا ہے۔ جگہ جگہ انفاق کا ذکر آیا، اہل بیت نے انفاق کر کے دکھایا۔ شریعت، دین مجموعہ ہے تین چیزوں کا۔ ایک عقائد، یاد رکھیے گا، آپ سب کو یاد ہے، میں دہرانا چاہتا ہوں۔ عقائد، احکام، اخلاقیات، ایسا ہی ہے؟ آپ اسی پر راضی ہو؟ تین چیزیں، عقائد، احکام، اخلاقیات۔ میں صرف آج ایک دو باتیں اخلاقیات کے بارے میں کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو۔ مل کے صلوات پڑھ لیجیے محمد علیہ۔ کیونکہ جس آیت کی میں نے تلاوت کی وہ ہدف بعثت انبیاء کو بیان کر رہی ہے، اور ایک ہدف جو رسول اللہ نے بیان کیا وہ یہ تھا کہ انی، بے شک میں، انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میری بعثت کا مقصد ہی یہ ہے کہ میں لوگوں کو اخلاق سکھاؤں۔ بھائی توجہ کیجیے گا، رسول نے کیسا اخلاق سکھایا؟ اگر توجہ ہو تو میں چند جملے عرض کروں۔ کیسے اخلاق سکھایا؟ سورہ حجرات پہلی آیت ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ، اے صاحبان ایمان، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنا۔ کہاں جانا ہے؟ پیچھے چلنا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے لا تقدمو، آگے نہ بڑھنا۔ سب سے بڑا اخلاق یہ ہے کہ انسان اپنی مرضی کو قربان کر دے اور مولا کی مرضی کے پیچھے چلے۔ لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ۔ کیوں ایسا کرنا ہے؟ اسی کے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، ما اتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول دے وہ لے۔ اب رسول نے کیا دیا؟ ایک علیحدہ سے پوری مجلس۔ رسول نے کس سے روکا؟ اس سے رک جاؤ، جو دیا وہ لے لو۔ لا تقدموا، آگے نہیں بڑھنا۔ مفسرین نے لکھا کہ یہاں پر یہ کہا ہے کہ لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول سے آگے نہیں بڑھنا، اللہ اور محمد نہیں کہا۔ بھائی توجہ کرنا، یہاں سے مراد مقام ہے، شخص نہیں۔ لہذا جو بھی مقام رسول پہ آئے گا، توجہ کرنا، اس سے آگے بڑھنا بھی حرام ہوگا۔ لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ۔ کیوں رسول سے آگے نہیں بڑھنا؟ اس لیے کہ رسول اس امت کے مولا ہے، اور جب اپنی مولویت کو منتقل کیا کائنات کے امیر علی ابن ابی طالب کی طرف، تو وہاں بھی وہی مقام ولایت ہے۔ لہذا لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ، پس عہدہ رسالت کا آگے سلسلہ بڑا ہے عہدہ ولایت سے۔
لہٰذا امیر المومنین سے بھی آگے نہیں بڑھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس بھی ولایت ہے۔ مفسرین نے اور تنزل کیا، توجہ کیجیے گا، کہا یہ ولایت والدین کے پاس بھی ہے۔ میں توجہ چاہتا ہوں، ایک تربیتی نقطہ بتانا چاہتا ہوں۔ کہا ولایت کا ایک سایہ، ولایت کا ایک ادنی درجہ والدین کے پاس بھی ہے، لہٰذا لا تقدموا، والدین سے بھی آگے نہ بڑھو۔ یہ اخلاقیات ہیں جو اسلام سکھا رہا ہے کہ اللہ اور رسول سے آگے نہیں بڑھنا، جو کچھ انہوں نے کہا وہی کرنا ہے۔ اس کے بعد ائمہ اہل بیت علیہ السلام چونکہ جانشین رسول ہیں، ان سے آگے بھی نہیں بڑھنا، اس لیے کہ ان کے پاس ولایت ہے۔ تیسرے مرحلے میں کہا والدین کے پاس بھی ایک ولایت ہے، ان سے بھی آگے نہیں بڑھنا۔ اسی کی اگلی آیت، اچھا آگے بڑھ گئے تو کیا ہوگا؟ کان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، جو کچھ تم نے نمازیں پڑھی، جو کچھ تم نے خیرات کی، ان تحبط اعمالکم، ان سب پر ایک ڈیلیٹ کا بٹن پھر جائے گا، سب کے سب ختم۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ ہے اللہ اور رسول سے آگے بڑھنا۔ اور پھر تنزلی حالت بھی آپ کو بتائی۔ اگلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ اخلاقیات ہیں جو اسلام سکھا رہا ہے، توجہ کیجیے گا۔ کہا کہ اے صاحبان ایمان، اپنی آوازوں کے نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ توجہ کرنا، کچھ لوگ آتے تھے، چونکہ اعرابی تھے، اعرابی کہتے ہیں، ہمارے یہاں آپ اس کو دیہاتی کہہ لیجئے، بادیہ نشین کہہ لیجئے، دور افتادہ علاقوں میں رہنے والا کہہ لیجئے، وہ آتے باہر سے ہی آوازیں لگاتے اونچی اونچی، یا محمد اقرا لنا آیہ، اے محمد ہمارے لیے آیت پڑھو، یا محمد اقرا لنا حدیث، ہمارے لیے حدیث پڑھو۔ اللہ کو یہ پسند نہیں آیا، توجہ کیجیے گا، کہ یہ بد اخلاقی ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی کی آواز پر اپنی آواز اونچی نہ کر۔ یہاں بھی یہ نہیں کہا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت محمد، صلوات پڑھ لیجئے محمد کی ذات پر، صلی اللہ علیہ۔ یہاں بھی ذات کی بات نہیں کی، عہدے کی بات کی کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو۔ لا ترفعوا نہیں ہے اور نئی حرمت پر دلالت کرتی ہے، یعنی ایسا کرنا حرام ہے۔ بس جو بھی نبی کے مقام پر آئے، میں توجہ چاہتا ہوں، جو بھی عہدہ نبی پر آئے، جو بھی نبی کا جانشین بنے، وہاں بھی یہی حکم آئے گا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت ہی، اس کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرنا۔ یہ ہے اخلاقیات، یہ اسلام نے ہمیں سکھایا کہ ایک اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا، ایک ان کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا۔ یہاں بھی وہی حکم مفسرین نے لکھا کہ ایک تنزلی ولایت ہے جو اہل بیت علیہ السلام کو حاصل ہے، اس لیے کہ وہ جانشین نبی ہے، ان کی آواز پر بھی اپنی آواز کو بلند نہ کرنا۔
تیسری تنزلی حالت کا والدین کو بھی ولایت حاصل ہے، والدین کی آواز پر اپنی آواز کو اونچا نہ کرنا، توجہ کرنا، یہ اسلامی اخلاقیات ہے کہ والدین کی آواز پر اپنی آواز کو اونچا نہ کرنا، ورنہ کیا ہوگا؟ اعمال حبط ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ یہ تیسرا تنزل ہے ولایت کا کہ جہاں پر والدین کی آواز پر بھی آواز کو اونچا نہیں کرنا۔ لیکن جب ہم احادیث میں آتے ہیں تو احادیث نے تو یہی کہا ہے کہ والدین، بلکہ میں یوں کہوں کہ قرآن نے بھی ایک قانون دیا کہ لا تقل لہما اف۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے کوئی چھوٹی تعبیر نہیں تھی، توجہ کیجیے، کہ صرف ایک ٹھنڈی سانس لینا جس میں ذرہ سی ناراحتی پائی جائے، والدین کے سامنے ایسا اظہار کرنا سانس کے ذریعہ، کلام کے ذریعہ نہیں، اف فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما، نہ ان کو روکو اور نہ اف تک کہو۔ مفسرین کہتے ہیں اس سے کوئی چھوٹی تعبیر نہیں تھی، اگر ہوتی تو پروردگار اس کو لے کے آتا۔ یہ ہے والدین کا احترام۔ یہ کس نے سکھایا؟ یہ قرآن نے سکھایا، یہ ہمیں ذات واجب نے سکھایا کہ یہ ہے اسلامی اخلاق۔ ایک مل کے صلوات پڑھ لیجئے محمد پھر بھی صلوات پڑھ لیں محمد۔ وقت کافی گزر چکا ہے، مجھے اور بھی بہت کچھ بیان کرنا تھا، لیکن چونکہ آج کی شب اربعین ہے، لہذا تھوڑی سی مومنین کی اس شب کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ایک فرمان رسول بھی ابتدائے کلام میں قرات کیا کہ جس میں رسول نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، کہ بے شک حسین مصباح الہدی، ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے۔ راوی نے آ کر آقا امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا، اللہم صلی اللہ کہ ابن رسول اللہ، اس حدیث کی روشنی میں کیا آپ سفینہ نجات نہیں ہیں؟ کہا کلنا سفن النجات، ہم سب کے سب سفینہ نجات ہیں، ولیکن سفینۃ الحسین اسرع و اوسع، لیکن حسین کی کشتی ایک تو بہت بڑی ہے اور دوسرا بہت تیز ہے، اس کا حساب بڑا جدا ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی، فرماتے ہیں مومن کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ زیارت اربعین پڑھتا ہے۔ جہاں اور علامتیں بتائیں کہ 51 رکعت نماز پڑھتا ہے، سیدھے ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی پہنتا ہے، سجدہ تربت حسین پہ کرتا ہے، نماز میں بسم اللہ اونچی آواز سے پڑھتا ہے، وہاں ایک علامت بتائی کہ وہ زیارت اربعین پڑھتا ہے۔ بس تھوڑی دیر توجہ کیجیے گا، زیارت اربعین پڑھتا ہے۔ مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت بتائی،
خود زیارت اربعین چھٹے امام سے منقول ہے، انشاءاللہ آپ کل پڑھیں گے۔ اور میں ایک درخواست بھی کروں گا کہ جتنا آپ کے لیے ممکن ہو سکے کل کی اس راہ پیمائی میں، اس پیادہ روی میں، اس مشی میں حتماً شرکت کیجیے، تاکہ آپ کا بھی شمار ان پیدل چلنے والوں کے ساتھ ہو جائے جو نجف سے کربلا صرف یا حسین کرتے جا رہے ہیں۔ یہ مومن کی علامت ہے کہ وہ زیارت اربعین پڑھتا ہے۔ عزیزان گرامی، میں آج ایک روایت پڑھ رہا تھا، ابو ریحان البیرونی، شیخ بہائی، شیخ صدوق، ان تینوں نے لکھا کہ عاشور سے لے کر، توجہ کرنا، بس عبادت کی تکمیل کے لیے چند آنسو آ جائیں، عبادت کامل ہو جائے، کہ عاشور سے لے کر اربعین تک 40 دن جس حسین پر جہاں زین العابدین روئے، جہاں زینب عالیہ روئیں، وہاں اللہ کے فرشتوں نے بڑا گریہ کیا، وہاں آسمان رویا، زمین روئی۔ پھر لکھتے ہیں کہ ان 40 دنوں کے دوران جہاں سے بھی پتھر اٹھایا جاتا نیچے سے تازہ خون برآمد ہوتا، ہر چیز حسین پر روئی۔ کتنا بڑا مظلوم ہے اس سے۔ آپ مجھے بتائیے، آج کئی سو سال بعد آپ سن کر رو رہے ہیں، کیا حال ہوگا اس بہن کا جو 11ویں کے دن کس حالت میں آئی، کیسے لائی گئی مقتل میں۔ بس مقتل نے ایک جملہ لکھا، جب آئی سیدہ کٹی ہوئی رگوں کے نیچے ہاتھ رکھے، ہاتھ رکھے ایک بیعت کیا، صلی علیک ملیک السماء، یا رسول اللہ آپ پر تو آسمان کے فرشتے سلام کرتے ہیں، ھذا حسین مرمل بالدماء، یہ تیرا نواسہ ہے جو خون میں غلتا ہے، مقطع الاعضاء، اس کے تو اعضاء بھی کاٹ دیے گئے ہیں۔ پھر کیسے برداشت کیا ہوگا سیدہ نے، اور جب نیزے پر سر بلند ہوا ہوگا اور اشقیاء یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جنگ جیت گئے۔ عزیزوں، ایک وصیت کی تھی آقا حسین نے جاتے ہوئے، 2 جملے کہے تھے بی بی زینب سے، ایک آدھا یا اخیا، اے میری بہن لا تنسینی فی صلاۃ اللیل، مجھے نماز شب میں یاد رکھنا۔ دوسرا جملہ کہا تھا، میری بہن کوئی ایسا کام نہ کیجیے گا اس سفر کے دوران جس سے آپ کی شان و منزلت میں کمی آئے۔ عزیزوں، کربلا سے کوفہ سے شام تک جتنا بھی سفر ہوا، تاریخ کا کوئی ورق یہ نہیں بتاتا کہ کسی بچے نے بھی کوئی ایسا عمل کیا ہو
کسی سے ایسا سوال کیا ہو یا کسی مقام پہ یہ کہا ہو کہ ہم مصیبتیں برداشت کر کر کے تھک گئے؟ نہیں کہا عزیزو، مجھے نہیں معلوم کیسے بی بی نے نماز شب پڑھی، لیکن مقتل میں ایک جملہ ملتا ہے کہ ایک دن زین العابدین زندان شام میں گئے، دیکھا بی بی زینب بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہے، پوچھتے ہیں یا عمتی، اے پھوپھی اماں، ہمارے خاندان میں تو کوئی بیٹھ کے نماز نہیں پڑھتا۔ بی بی فرماتی ہے بیٹا، کھانے کو کم ملتا ہے، جو ملتا ہے میں بچوں کو کھلا دیتی ہوں، اب میرے پاؤں میں سکت نہیں کہ میں کھڑے ہو کر عبادت کر سکوں۔ بس عزیزو، قیدوں سے رہائی کا حکم آیا، چلے اس راہ چلے، آزاد ہو کر شام سے کربلا کی طرف چلے۔ کل 40 ہے اور 40 کا فلسفہ علماء نے یہ بیان کیا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن آقا حسین کا پہلا زائر جابر ابن عبداللہ انصاری عطیہ اوفی کے ساتھ آیا، آ کے پہلے فرات کے کنارے گیا، فرات میں جا کے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد چونکہ آنکھوں سے نابینا تھے، ایک دفعہ عطیہ سے کہتے ہیں عطیہ جاؤ مجھے اس قبر پہ لے جاؤ جس کے اوپر لکھا ہوا ہے ھذا قبر الحسین الذی قتلوہ عطشانا، یہ اس کی قبر ہے کہ جسے پیاسا ذبح کر دیا۔ آتے ہیں جابر ابن عبداللہ انصاری، قبر حسین پہ اپنے آپ کو گرایا، ایک دفعہ پھیل کر کے رونا شروع کیا۔ یا اتنی دیر میں عطیہ کہتا ہے اے جابر ابن عبداللہ انصاری، مجھے کچھ پرچم دکھائی دیتے ہیں، لگتا ہے کوئی مسافر آ رہے ہیں۔ اجرکم علی اللہ، عزادارو، بس یہ ایسا قافلہ تھا، مجھے بتاؤ زینب و کلثوم نے جب کربلا کی زمین پر قدم رکھا ہوگا اور بہنوں کی کیا حالت ہوگی۔ صندوق میں سر حسین تھا، سر حسین ساتھ لے کے آئی، آگے بیان کرنا شروع کیے۔ ارباب مقتل نے لکھا 40 کو 40 اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن آقا حسین کا سر آقا حسین کے جسد عطر کے ساتھ دفن کیا۔ بس کیسے دفن ہوا، زینب و کلثوم نے کیسے پرسہ دیا، تاریخ خاموش ہے، لیکن جب یہ بیویاں کربلا سے مدینے آئی تو یہاں پر تاریخ لکھ دی ہے۔ میری بیوی ام کلثوم نے ایک بیان کیا، بس عزیزو آخری جملہ عرض کرو، بی بی ام کلثوم کہتی ہے مدینہ جدنا لا تقبلینا، اے ہمارے جد کے مدینہ ہمیں قبول نہ کرنا، اس لیے کہ جب ہم تجھ سے گئے تھے علی اکبر ہمارے ساتھ تھے، غازی عباس ہمارے ساتھ تھے، قاسم کا جیسا جوان ہمارے ساتھ تھا، رجانا فینا، ہم لوٹ کے آئی ہیں، ہمارے ساتھ نہ علی اکبر ہے، ہمارے ساتھ نہ قاسم ہے، ہمارے ساتھ نہ جوانان بنی ہاشم ہے،
پھر رو کے فرماتی ہے بی بی یا جدہ، اے ہمارے نانا ہم کیسے بتائیں کہ ظالموں نے کیسے کیسے ہمارے اوپر ظلم کیے۔ پھر ظلم کو بتاتے ہوئے فرماتی ہے اے نانا جان، وہی نواسا جو آپ کی مہر نبوت کا سوار تھا، اس کا سر نیزے پہ سوار کیا، اسی کے دندان پر اور نیزرار کی چھڑی سے زخم کیے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون رضا بقضائه وتسليما لأمره إنا لله وإنا إليه راجعون۔